الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں، مہربانوں، بزرگوں، بھائیوں، جلدی جلدی گرمی حبس بڑا ہے، مہینہ آ گیا، حاجیہ کو گورنمنٹ درخواستاں مانگ لیا۔ حافظوں نے کہا، میں کہا تسی بھی درخواست دے دیو تے اللہ کریم کرے سارے دوستاں نو اللہ کریم حاضری نصیب فرمائے۔ اے حافظ صاحب جان گے، اے پھر غار سور ویکھن گے، پھر یہ ٹیوا لان گے کہ بندہ بندے نو چک کے چڑھ سکتا ہے، نہیں چڑھ سکتا، نہیں۔ بہت سے مبالغے۔ سیدنا صدیق اکبر کمزور طبیعت صحت والے تھے، عمر دا بھی میرے آقا نال 2-3 سال دا فرق سی، پہاڑ تے بندہ چک کے کوئی نہیں چاڑ سکتا۔ ساڈے مولویاں جی پھر گل ودائی، پھر ایڈی ودا کے لے گئے۔ میری گل سن بھائی، مہدی حسن دی نات اپنی جگہ تے جاؤ گے، اے اتنے آمد رہا، کیوں بھائی آمد غارے سور تے بندہ چک کے چاڑ سکنا ہے تو پھر میں گل سمجھائی، جاؤ گے تے ویکھو گے کسے اور کہانیاں اور حقیقتاں اور ہے۔ اللہ کرے آج میں خیال آیا، میں کہا ساری زندگی اللہ اللہ دے رسول دی تباہ جوانیاں گزار چھوڑیاں، زندگی گزار چھوڑی میرے کو فیصلہ خدا نے سرگیاں جاگڑ دیا توفیقاں دیتیاں۔ میں اس دن غور پہ کراں اس سرگی والے مسئلے کہ اللہ تعالیٰ سرگی ویلے پہلے آسمان دے آ کے بندے دی دعا سندا۔ ہن پاکستان وچ سرگی ہو گئی 3:30 بجے، لاہور ہو گئی 3:45 کراچی ہو گئی، 4:15 ایران ہو گئی، 4:30 دبئی ہو گئی، 5 بجے اگے ہو گئی، 6 بجے سعودیہ جو۔ کیوں بھائی انجے ہونی کہ نہیں ہونی؟ تھرو آؤٹ زمین پھردی رہندی ہے، کسی نہ کسی ٹائم تے سرگی ہوندی رہی کہ نہیں ہوندی رہی؟ جی پاکستان دی سرگی مکی نہیں تھی، ایران دی شروع ہو گئی، ایران دی مکی نہیں تھی، دبئی دی شروع ہو گئی، دبئی دی مکی نہیں، سعودیہ دی شروع۔ کیوں بھائی زمین پھردی کہ نہیں پھردی؟ ہوں مولویوں کو پوچھو جی اللہ پہلے آسمان تے سرگی دے لے آیا تے واپس کن جائے گا؟ سرگی سرگی تو پھرتی رہتی ہے، سورج اور زمین گردش کرتے ہیں، سرگی کیوں بھائی؟ تانوں کوئی سیاح کرنا، تانوں ماڑی جی کوئی حدیث لے آن گے انج پہ دو گے سنی ڈھہ جائے گا، کوئی شے نہیں انہاں دے پلے شے ہی کوئی۔ کیوں زمین پھرتی ہے کہ نہیں پھرتی؟ ٹھیک ہے، سعودیہ دا 2 گھنٹے دا فرق ہے، کینیڈا نال 12 گھنٹے دا فرق ہے، یہ تھرو آؤٹ زمین پھردی ہے۔ اللہ ایک باری کہتے پہلے آسمان تے آیا سر کی مکے گی زمین دی تو اتنے جائے گا کو پھر سر کی شروع ہے۔ یہ اصل میں اپنے زمانے کے جاہل، اللہ کو نہ جاننے والے، میرے اللہ دی حقیقتاں تو نا واقف بندے ہیں، بہ کے حدیثاں کھڑیاں تو بھائی مہدی حسن ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں حافظہ حج کرن گیا، بڑی گرمی سی عرفات، اج کل بڑا ٹھنڈا موسم ہوئے گا جی، مزے نہ حج اس واری مارچ اپریل دا حج، مارچ دا حج ٹھنڈا یخ، وہ اگست دا حج بڑی گرمی، اتنے بھی کتاب انہیں چکی جی اللہ تعالیٰ حج والے دن پہلے آسمان تے آ جاندہ۔ بھابی مولوی بڑے اکٹھے ایمبیسی میرے نال سمیو لگتا برات ہوئے، میں انہوں دی محنت کیتی اتنے، میں کہ یار گل سن، کہندا جی دعا کریے عرفات ٹائم آ گیا دعا دا، میں کہ پہلی دعا کرو اللہ پاک 7ویں آسمان تے ٹر جائے۔ کہنے لگے وجہ، میں کہ یار گرمی بڑی ہے، جی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی طرح اور کوئی تھلیرے آ گیا تو بندہ ہی کو نہیں باقی رہنا۔ جی انجے ہی سی تے محنت والی گل ہے، تسی اللہ کے دعا کرو رب کریم خیر 7ویں آسمان تے ٹر جائے۔ او من لڑ پیا جی مولوی میرے نال کہندے کتاب الحج چ لکھیا ہے اللہ آندا ہے، اللہ آندا ہے، میں کہ جی ضرور لکھیا ہونا ہے تے اسی تسی پھر بھی پہلے آسمان تے لیاندا، اسی شان ودھان لگے ہیں، اللہ پھر 7ویں تے چڑھ جائے۔ او خیر کوئی رولا جا بن گیا، اتنے کوئی سیانے پاکستانی بیٹھے سن میرے نال، وہ کہنے لگے جی گل سمجھ آ گئی، میں کہ آخنا مولویاں دا خدا ہے جڑا پہلے آسمان تے آوے 6 تے نہیں ہوندا، 7ویں تے ہوئے 7ویں 6 تے زمین تے اج تک خدا نو آن تو نہیں دیتا مولویاں کہ کدے زمین تے بھی اللہ آیا؟ کیوں بھائی وہ سیانے ہو، پہلے آسمان تک رکھا مولویاں، زمین تے نہیں آن دیتا؟ ہاں پکے نے بھی، یہ دا نام توحید ہے، کی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، توانو منو خداوند کریم اس توحید تو معاف فرمائے۔ سیانے والی گلا 2 منٹ کر لی،
ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਸ਼ ਵੀ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੱਦ 7ਵਾਂ ਆਸਮਾਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ? ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਏਕਾ ਜੋ ਤਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? क्यों भाई? सारे सियाने गड़े। सुनो मेरी दोस्तों गल, आज से 1400 साल पहले इंसानों के पास ये इल्म ही नहीं। जो इल्म इंसानों के पास आज है, और मौलवी बह बह के मेरे आकर जी शायद असी होनी 16 ने होनी है, तो बाकी तो अपने को जितनी किसी की अकल थी वो बनाते रहे। हदीस शरीफ चाहता है 500 साल के फासले से पहला आसमान है। हदीस बुखारी च भी है, हदीस मुस्लिम भी। क्यों नहीं मौलवी साहब सही कह रहे हैं? 500 साल के पैदल फासले से 25-30 हज़ार किलोमीटर बनता सारा। ये 94-3 लाख किलोमीटर दूर है। हुण कोई गल समझ लगी? इत्थे आसमान कोई नहीं 500 साल के फासले से, 1000 साल की 1 लाख साल के फासले से कोई नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕੁਰਾ ਹਵਾਈ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ है तो मुक जाती। ये सारा 60 मील का फासला है। मैं ये सारी बातें इसलिए करता हूँ कि जिस मुला ने ना सुनता बिदअतियां 2 हदीसां तो तुहानू अगे ला लिया, उसकी पूरी दी पूरियां किताबां सच्चियां ने। तो मेरी गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? यही बातें हैं जो आज इंसानों की जद में आती हैं। यहाँ लाखों करोड़ों साल तक भी किसी ने फासलों पे आगे आसमान नहीं ढूंढा। फिर बनाया भी इन्होंने कि 500 साल तो बाद एक ज़मुरद दा है, एक यकूत दा है, एक तांबे दा है, एक सोने दा है। इंज ही सारे आसमान बनाए ते नाल ही कहते अल्लाह ने आसमान जेड़े बनाए इन्होंने सतून कोई नहीं देते। सतून ते हैडे वड्डे आसमान बना के सतून नहीं देते ते अरशे इलाही नूं लाए ने कि नहीं थमे कि जी फलाना अरशे इलाही दे थमे नाल चुमुट के रोवेगा। ये सारी की सारी कहानी हकीकत में। आओ मर जाना इन्हें पता नहीं जाला दे हथों कौम कदों निकलेगी। ये सारी की सारी कहानी सच्ची नहीं है। अल्लाह अरशा फरशा ते खला जाए, ये सारी तमसील है, ये सारी मुतशाबिहात है। गल सुनो, है चना वगदा पिया कोल महमूदपुर दा कुत्ते शाह दा बंदा घड़ा लैके टुर जाए, ये चना घड़े च पा लोगे? पूरा चना घड़े च आ सकता है? नहीं आंदा ना। अल्लाह की कसम चना घड़े च नहीं आ सकता, खुदा इंसान की अकल में नहीं आ सकता। ऐ जमीन जिससे असी आबाद हाँ, ये एडी छोटी जी शै वे, एडी छोटी जी शै वे अल्लाह की कायनात एडिया करोड़ जमीन आउन ते खुदा एदा वजूद ही काई। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ इंसान का वजूद की हो सकता है? तारियां की जी बिरादरी है ना, तुम अपनी बिरादरी रहते हो, ये जमीन भी अपनी बिरादरी से। तारियां की जिस बिरादरी पहली कहकशां के जमीन रही ਉਹਦੇ जिदा कोई है ही नहीं। ये जिया करोड़ जमीन आउन करोड़ों का बुत बना छड़िए, खुदा की पहली कहकशां उसकी कोई तस्वीर ते वजूद नहीं। ये बदबख्ता ने प्यो की कबर से खिलौते थे ना क्या जड़े शिरक हो गया। रोशनी की रफ्तार पर बड़े फासले नाप दें। ये जमीन 1 सेकंड है ते पहली कहकशां रोशनी की रफ्तार 150 करोड़ साल है। 150 करोड़ साल दे सेकंड बढ़ा के जमीन 1 सेकंड दबो जी करोड़ जमीन उनका वजूद कोई नहीं। 6 बड़े आजमा का बुत बना दिए, खुदा की बारगाह में पहली गैलेक्सी में वजूद ही कोई नहीं। प्यो की कबर से खिलौते हो तो कहते शिरक हो गया। अल्लाह गवाह इन्होंने फड़िया ही किसी नहीं। बात सुने, खुदा की कसम, जहालत और झूठ फैलाने का ना तबलीग नहीं, कभी सवाब नहीं हो सकता। सवाब तब होगा जब दुनिया को सच्चाइयां बताई जाएंगी। कोड़े ना होन मेरे इंसान। और ये जो पहली कहकशां करना जी 150 करोड़ साल का रोशनी के फासले से उसका डायमीटर है। एक कहकशां अल्लाह की कायनात जरे जितनी जमीन को छोड़ दे। मेरा रब की ये तखलीक, अल्लाह की कायनात, दुनिया का कोई बंदा नाप ही नहीं सकता, उसकी हद ही कोई नहीं। जिसकी सिफ्त की हद नहीं, उसके खालक की हद कैसे हो सकती है?
دنیا کا کوئی انسان اپنے اللہ کے متعلق سوچے گا میرا اللہ ایسے ہے تو وہ انسان کی عقل کا ترشیدہ بت ہو سکتا ہے، وہ خدا نہیں۔ ہاں انہیں کیا اس میں ذات دا تو سن میری گل کہنے جی اللہ اس میں ذاتی ہے کہ نہیں دسیا جائے میرا اللہ نا تو بھی پاک ہے، اسماء الحسنہ انسانوں نے یاد کرنے واسطے دیتے، صفتاں انساناں دیاں انسان سنتا ہے سمیع ہے، نہیں بھی سنتا گونگا بھی ہے، بولا بھی ہوتا ہے، انسان ویکھدا ہے، انسان انا بھی ہوتا ہے، بولتا ہے گونگا بھی ہوتا ہے۔ یہ صفتیں انسانوں کی ہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ تیرا رب سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، ورنہ میرے اللہ نو ویکھنے واسطے اکھ نہیں چاہیے، میرے رب نو بولنے واسطے منہ نہیں چاہیے، میرے رب نو بولنے واسطے الفاظ نہیں چاہیے۔ سنو میری بات، یہ ساری انسانی صفتیں روز مولوی آتے جی اللہ کی صفت اے بے وقوف مولوی ہے بندیاں کی صفت تینوں سمجھان گے اللہ کی ایک صفت کوئی نہیں سمجھ سکتا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، خبیر ہونا، حی ہونا، مان میری بات یہ بندوں کی صفت ہے۔ میرا اللہ کی کوئی صفت انسان کے عقل میں نہیں آ سکتی، انسان بھی جو بھی سوچے گا وہ اس کے خیال کا تراشیدہ بت تو ہو سکتا ہے، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تیری حیثیت کیا ہے، تیرا ذہن کیا ہے، دنیا کے 3 ارب انسانوں کا ذہن ایک جگہ رکھ کے کبھی سوچے پھر بھی کوئی شخص جان ہی نہیں سکتا میرا خدا کیا ہے۔ اللہ دا لفظ الہ تو نکلیا ہے، الہ معبود کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا مجھے عربی نہیں آتی جی سچی گل، الہ معبود نہیں کہنے نال الف معرفے دا لایا نے الف لام کیونکہ ٹھیک لایا نہیں کہ ان کی یہ الف لام معرفہ کی ہوتا ہے جی تعریف کا لگ گیا جی، تعریف ہو گئی، معرفہ ہو گیا، خاص معبود جی میں نے اللہ دا کیوں جی میں کوئی غلط مانا کر کے حال لایا تخصیص لئی معرفہ کیتا الہ معبود خاص معبود اے اللہ دا نام ہے، اے جی اس میں ذات کا تصور کرے او میری بات سن، میرا اللہ ذات سے بھی پاک ہے، انسان کی ہر سوچ سے پاک ہے، اس کا اس میں ذاتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بندیاں دے ذاتی اسم ہوندے، میرا اللہ انسان کی ہر عقل ہر سوچ سے پاک ہے۔ یہ فقیری اصطلاح سن، سادے عہد کی اصطلاحیں تھیں، میرا اللہ ہر اس صفت تو بھی پاک ہے جو تیری چلے جا جائے۔ سبحان رب کا رب العزت اما یصفون، کوئی شخص میرے رب کی صفات کا ادراک نہیں کر سکتا اگر انسانی حیثیت سے کسی حد تک۔ دوستو خدا گواہ میرے مصطفیٰ میری گل سننا، اللہ کی قسم زمانے کا بڑے سے بڑا ولی ہے، میرے مصطفیٰ کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا، مصطفیٰ کے خدا کی حقیقت کون جان سکتا ہے؟ نہیں نہ جان سکتے۔ اللہ کن کلام کرتا ہے، خدا کا کلام اور انسان کے صرف کلام میں کبھی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی، دنیا میں کوئی معاہدہ لال کہہ ہی نہیں سکتا وہی کن جائی لفظ کنج بنے، میرے آقا دے سینے کے کنج نکلے، بڑے سے بڑے فنی اور عالم ہے کہ کتاب دیکھی دوڑ جاتے۔ یہ راز کی بات ہے، یہ وہی بھی راز کی کہانی ہے۔ اللہ دی صرف کلام کسی بندے دی صرف کلام نہ رل ہی نہیں، متماثل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اللہ دا کلام لفظاں ہوئے تو پھر ہی کچھ نہیں۔ میرے اللہ کا پیغام ہے اور وہ الفاظ میرے آقا کے سینے میں رکھ دیے گئے، وہ میرے آقا کے سینے سے نکلتے گئے، دنیا کی کوئی طاقت یہ بتا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت کہ میرا اللہ عربی بولتا ہے۔ یہ تو مولویاں تو آدم کو بھی کلمہ پڑھا چھڑے لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے عربی زبان ہے ہی کوئی نہیں۔
چند ساکے عرض سے لکھا تھا کلمہ پڑھ لیا باب آدم نے گال سن کی تھوڑا کر عقل کی بات کرے عربی زبانی کل کی بات ہے پہلے سریانی تھی عبرانی تھی عربوں کی عربی بعد میں ڈیولپ ہوئی تو میرے اچھے دوستو جیڑا توحید کا عقیدہ آپ کو سکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بشری صلاحیت دی گئی میرا اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے اے سات زمینہ سات آسمان جو بھی کہانی ہے نہیں ہے میری گل غور نال سنو تو سات زمینہ بھی کتوں لگوں پر میری گل غور نال سنو میرا اللہ کریم ایک کون کبے تے بن گیا کتنا کہن دا ارادہ کرے گا ارادہ شیئن نہ یقول لہو کن فیکون فرمایا میں دل خیال لیا دل تا اللہ دل تو پا کے ہونا سی اور مانا کہیں کریے میرے اللہ کے ارادہ قدرت میں جب کوئی خیال آتا ہے فرمایا میں جا کن کہنا ہی نہیں اس تو پہلے ہو جانا ہے جی ایک سیکنڈ سارے زمین تے آسمان بن جانے انہوں ستویں آسمان تے بٹھا لیا کسی زمین کو کسی آسمان کو کسی کائنات کی حیثیت میرے رب کریم کے سامنے ایک کیڑی کے ٹانگ کے کروڑویں حصے کے برابر نہیں ہو سکتی وہ کائناتیں جو انسان ناپ نہیں سکتا ناپ انسان جن کے متعلق جان نہیں سکتا انسان آج بھی اپنے رب کو جاننے کے لیے اتنا ہی مجبور ہے ایک قدم قدم پہ جی تھوڑے نال شرکاں کہانی آپ صاحب نے انشاءاللہ جانا ہے انہوں تے حج سے دیکھنا ہے پہاڑیاں اللہ دی نشانیاں کہتے ہیں صفا تے مروہ میری نشانی ہے اللہ دی یہ بندہ خدا دی نشانی نہیں یہ صفا تے مروہ اللہ دی نشانیاں تے بندہ خدا دا خلیفہ ہے کیا انسان خدا کی نشانی نہیں یہ ساری زمین ساری کائنات خدا کی نشانی نہیں ہے نا پھر صفا مروہ نے کیوں صفت دیتی فرمایا یہ صرف اس واسطے یاد کرایا میری نشانی ہے زمین بھی میری صفا بھی میرا مروہ بھی میرا اتنے دوڑ والے ولیا بھی میری پر سونے گل سنو جس زمین کے اتنے میرے ولی قدم رکھ چڑن منو زمین چنگی لگ جاتی ہے اسی لیے آج کا موقع ہے جان کے آبا صاحب بڑی اوکھی ہوئی صفا مروہ دی سائی بچے مرد بچے عورتاں بندے گھٹیندے پہ اتنے نہیں رولا پاندے مولوی کی پردگی ہوگی جنانیاں نال ہو گئی کی ہوئے گا اتنے ہی رولا پاندے بچے جنانیاں سائی کرتی بچے مرد ہونے ایک ٹکرا لگے بھی ہونے چھاتی نال چھاتی لگی ہوئی آج بھی کرو گے آپ ساری گل سمجھ لگ جائے کدے کسی مولوی نہیں کیا اتنے یوں پردے دا مسئلہ ہے آج پہ سارے گنگ ہو گئے کوئی سونی سونی گلا کسے سنا تو بڑے خوش ہو گئے سوکھے مسئلے کی سارے تنگ بیٹھے ہیں میں کہنا چاکا لاؤ یہاں کا اپنا مولوی اللہ کریم نے فرمایا اصل میں میرا اللہ انسان کی ہر سوچ سے پاک ہے آج کہڑا مسئلہ دسیا میرا اللہ انسان کی ہر سوچ سے پاک ہے ہر سمجھ سے پاک ہے ہم خدا کا کبھی تصور نہیں کر سکتے جب بھی تصور کریں گے سونے مصطفیٰ دا کریں گے یہی ساڈا اسلام ہے اس دن حافظ آباد مسئلہ دسیا حافظ بیٹھے سن میں کہ گل اسلام تو پہلے حج موجود تھی اسلام تو پہلے نماز بھی موجود تھی ابو ذر غفاری فرمانے یا رسول اللہ میں نے اسلام لانے سے 10 سال پہلے نمازیں شروع کر لی تھی یہ صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے کتنے سال 10 سال پہلے میں نے نماز شروع کر دی تھی مسلمان ہونے سے پہلے حضور دے بیعت ہونا ہے خانے کعبے بیٹھے رہے مہینہ حضور نال ملاقات ہونا کی کرے یا رسول اللہ طواف کر لینا سر زمزم دا پانی پی لینا نماز پڑھ چھڑدا سر میرا گل کرو تسی ابھی میرے آقا نے ان نمازاں دے حکم سارے بعد چاہے نمازاں دے حکم نماز عربوں کی تہذیب میں موجود تھی اسلام میں حج فرض بعد نہیں ہوا عربوں کی تہذیب میں موجود تھا روزہ دنیا کی ساریہ قوم موجود ہے ہندو بھی رکھ دیں سکھ بھی رکھ دیں میری گل سن لو دنیا دی ہر قوم روزہ بھی موجود ہے
مذہبی جنگاں دنیا ساریاں قوماں نے لڑیاں، میرے اج فقیراں دی گل غور نال سنو، نمازاں بھی پہلے موجود سن، حج بھی پہلے موجود سن، روزے بھی پہلے موجود سن، مذہب دی جنگاں بھی پہلے موجود سن، کوئی چیز چیز نہیں آئی، وہ میرا کملی والا تھا۔ فرق صرف پہلے اور دوسرے مذہبوں میں میرے مصطفیٰ کا ہے، اور فرق کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرق سرکار مدینہ پہ ہے، کسی نہ کسی طرح نماز عرب جانتے سن، سجدے کرتے سن، یہ باتیں انہوں نے نکالی ہوئی، اس کی بحث بات ہے۔ میرا اللہ کریم تمہیں سارے لے جاوے، سیانے ہو کے حج کرو گے، اتنے اور سیانے ہو جاؤ گے، ایک ایک چیز ویکو گے، غارے سور سے چڑھنا، تو سعودیہ جڑے تے چڑھ گیا۔ یہ بالکل اس طرح نہیں ہے کہ کافراں مجبور کرتا تے کافراں گھیر لیا۔ میری بات سنو، میرے نبی پاک منظم طریقے نال ہجرت کی تھی۔ پہلے میرے آقا نے سارے دے سارے صحابہ نو نکال دیا، 150-200 صحابی مکے تو مدینے پہنچ چکا سی۔ عمر فاروق 1 سال پہلے مدینے آ چکے تھے۔ ہوں تک تھی روایت کی کر دیں، سیدنا صدیق اکبر گئے، حضور گئے مدینے تے سرکار نے انہوں نے چادر کر لی، لوگوں کو پتہ لگے اللہ دے نبی دے جڑا اگے 150 صحابی کھلوتے ہیں، نہیں پتہ نبی کیڑا ہے۔ میرے آقا سے پہلے مدینے میں 5 مسجدیں تھیں، ابنی خالص ابنی گلاں کر گئی۔ 2 سال پہلے صحابی گئے، مسجد نبی پہلی مسجد نہیں ہے، 5 مسیتاں سن، اور سب سے پہلے جو مسجد میرے آقا نے مدینے میں تعمیر کرائی وہ قباء کی مسجد ہے۔ جس جگہ میرے آقا ٹھہر دے نہ انچ پہلے دن سیدھا اٹھ چلا گیا، میرے آقا قباء میں ٹھہرے، ساریاں وادیاں قبیلے ٹھہر دے، میرے آقا کافی دنوں کے بعد آئے اور بنی نجار کی مسجد کے پاس آ کر اپنے ڈیرا لگایا، جو اصل کہانی ہے۔ یہاں پہلے سے مسجد تھی، اس کے ساتھ فالتو پلاٹ سیدنا صدیق اکبر نے خرید کر دیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے مل کے مسجد بنائی، کنے بنائی؟ ہوں دسو، ایک مسجد بنائی بابے ابراہیم نے، ایک بنائی میرے نبی پاک نے، درجہ کدا بلاندے دو نبیاں جو کعبے دا ایک وٹا کعبہ گر گیا میرے آقا دے بچپن، وہ لڑتے سن مکے دے سردار، کہن لگے بٹا میں رکھنا، سرکار چادر پائی، سارے رل کے چک لو، سارے اونچا کیتا تے میرے نبی پاک حجر اسود لا چھڈیا، کعبے دا ایک وٹا میرے نبی پاک نے چکیا، تے وہ بھی ہاتھ نال چک کے لا چھڈیا۔ مسجد نبی کے وہ سینکڑوں پتھر ہیں جو میرے آقا نے سر پہ اٹھائے ہیں، اٹھائے کہ نہیں اٹھائے؟ اپنے سر مبارک پہ اٹھا کر جو کعبے ایک پتھر رو میرے نبی پاک دا ہاتھ لگیا ہے، مدینے کی مسجد کے سینکڑوں پتھروں کو میرے سرور کائنات نے سر پہ اٹھا کے مسجد نبی میں لگایا۔ اللہ کریم یہ تم روز گلاں سمجھاندا رہنا، انہاں مولویاں دے جھاکے لان تو اتنے جاندے کعبے ال منہ کر لو، اتنے سارے اج کعبے دے سارے۔ میرے دوست یقین کرو، مسلمان کا اور دوسرے مذہبوں کا فرق صرف میرے نبی سرور کائنات کی ذات پاک۔ اللہ تمہیں سیاح کر دے، اللہ پھر تمہیں مولوی کہے گا اللہ ناراض ہوتا پہ جی، اللہ لڑتا پہ، یہ ناراض ہونا صفت ہے؟ غصہ ہونا ہے صفت ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا غصہ حرام ہے تو خدا ہی غصہ کرے۔ سمجھاؤ ہے نا خدا نہ لگے گی۔ میرا آقا فرماتا ہے غصہ حرام ہے، تے مولوی حدیث لے آوے اللہ غصے پہ آندا ہے، کی کریں گے؟ میرا اللہ انسانی عادتاں تو پاک ہے، غصے ہونے بندیاں دے کم، ہسنا بندیاں دا کم، رسنا بندیاں دا کم، راضی ہونا بندیاں دا کم، وہ خالق کائنات ہے۔ یہ انسان، یہ زمین اس کی بارگاہ میں ایک کیڑی کے پاؤں کا کروڑواں حصہ نہیں ہو سکتی۔ میرا اللہ کریم بندیاں واسطے انہیں سہولتاں بنائیاں کہ جاؤ میرے محبوب ہے، میرا نبی ہے، میرے نبی دے سلام کرو،
میرے نبی دے روضے تے جاؤ ہن شرکاں والی کہانی تو کوئی نہیں رہ گئی کہ اجے بھی رہ گئی ساری زمین دا بت بنا دی ہے پوری 6 بر اعظماں دے بندے رل کے بنا دین اللہ دی کائنات میں اس کا کوئی وجود نہیں تو میرے اچھے دوستو میرے آقا میرے سرور کائنات ہے جی میں حاضر نال خیال آ گیا کہ موضوع پتہ نہیں کی کرنا سی انہاں جانا ہے یہ حقدار ہے ساڈا او پیر بھائی ہے جنہوں خدا راتاں جاگن دی توفیق بھی دیتی سرگیاں نو خدا نے یاد کرن دیاں توفیقاں ملتیاں جنہوں خدا نے علم تو بھی نوازیا ہے جنہوں خدا نے عمل تو بھی نوازیا ہے ایک تصویر ہے کہ کسی فقیر دے ہاتھ چھاپ دیتا این دل کر رہا نظر ماری میں کہا جی ہو اللہ کرے قبلہ ارشاد بادشاہ میری سرکار کو منظوری لے کے آئے سن میرا حافظ عبد الرحمان بھی میرے کملی والے کو سیدھی منظوری لے کے آئے حضور قبلہ ارشاد بادشاہ گئے وہ تو داتا صاحب بغیر اجازت نہیں اٹھتے سن انہیں میرے آقا دے روضے تو بغیر اجازت کی نہیں اٹھی فرماندے سن مجھے سرکار نے اجازت بھی دیتی میرے نال سرکار نے جنت دا وعدہ بھی فرمایا وہ باپ گیا آج پتر بھی جاوے اپنی منظوری میرے آقا دی بارگاہ چلے اسی فقیر ہوں انہاں مولویاں دے مسئلے تو نہیں سوچتا کرنا سچ کوئی نہیں تانوں تاج تہاڈا چاکا کھلیا رہے تہاڈا چاکا کھلیا رہے تانوں میں اگے لا لیں میرے اچھے دوستو سارا اسلام میرے نبی پاک نال پیار کرن دا نام اس تو بعد کوئی شے نہیں جی یا سرکار نال پیار کرنا تے سرکار دی اولاد نال پیار کرنا سرکار دے صحابہ نال پیار کرنا سرکار دی امت نال پیار کرنا دے ولیاں نال پیار کرنا اللہ کریم میرے آقا نال پیار دیا توفیقاں دے اللہ کریم سانو ایمان کی لذت سے آشنا کرے سانو جاہل مولویاں تو محفوظ رکھے یہ جڑا 7ویں آسمان والا آیا انہوں پھڑ لینا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہے ہیں 7واں آسمان تے حد ہے میرا اللہ حداں تو پا کے یہ جے 7 آسمان کی 100 آسمان ان وہ کن قیدے بن جاتے ہیں میرے اچھے بھائیوں میرے رب کی عظمت کا میرے رب کی حیثیت کا میرے رب کی پاک ذات کریم کا انسان کسی بھی صورت میں اپنے عقل میں کوئی تصور نہیں لا سکتا انسانی عقل اس سے عاجز ہے اللہ کریم سانو معافی دے دے سیدھی سیدھی گل ہے یہ ساریاں صفتاں میرے آقا چ ڈھونڈو بندیاں دی صفتاں میرا آقا سخی بھی جے میرا آقا دین والا بھی جے میرا آقا سنن والا بھی جے یقین کرو مدینہ یہاں آپ بات کریں آپ خود شاہ بات کرو وہ مدینے بھی سنتا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جس وقت مومن مردہ ہے کہ اودی قبر نو حد نظر تک وسعت دے دیتی جاتی اب بات میری سنیں قبر تو 6 فٹ ہے لیکن قبر کی حقیقت کو حد نظر تک پھیلا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ قبر 400 سال کے فاصلے تک اس کی حقیقت پھیل سکتی ہے یہ حدیث شریف ہے سنو میرے نبی پاک دے غلام دی قبر دا اثر 400 میل تک جا سکے ایک ولی دی کتھے تک اثر ہاتھ جا سکتا ہے کہ نہیں وہ تو چورا شریف 400 میل نہیں جے نہ مسے ہونا میری گل غور نال سنی آج میرے آقا نے فرمایا مومن کی قبر کو حد نظر تک وسعت دی جاتی ہے جو بڑھا کر 400 سال کی مسافت تک ہو سکتی 400 سال دا فیصلہ چورا شریف تک اے ویکھے آج میری گل سن یہ مومن کا حال ہے یہ غلام کا حال ہے کہ اس کی قبر کی حقیقتوں کی وسعتیں 400 سال کے فاصلوں تک چلی جاتی ہے میرے سرور انبیاء کے روضے اطہر کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا ہوں سنی کیڑا ہے کہو جڑا میرے نبی پاک دا غلام ہوئے میرے نبی پاک کا غلام ہو میرے آقا کی غلامی ہی اصل اسلام ہے میرے آقا کا کیسے مذہب دا فرق سارے دا سارا فرق میرے آقا میں میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے دوستو
میرے آقا دی غلامی زندہ رہنا، میرے آقا دی غلامی جو دنیا جانا، اور میرے آقا دی غلامی اگر وہ قیامتیں جب کھڑی ہوں گی، جب کبھی خدا بلائے گا سرکار دو عالم دے غلاماں دی صفاں چ کھلونا ہے. کیوں بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دنیا نعرے مارتے رہتے ہو، ایڈیاں گرمیاں جمعے پڑھن آتے ہو، خداوند کریم اس بڑی سخت گرمی تے حبس دے وچکار ساڈی کتے شاہ دی حاضری قبول کرے. یہ جمعہ بھی دئیدا ہے، اسی اپنے میاں جی دا سالانہ عرس مبارک بھی کرنے ہیں. میری دعا کہ میاں جی دے بچے نیک ہوں، ماں باپ نیک، ماں باپ دی راواں تے چلن والے ہون. اللہ کریم انہاں دی ذات نوں صدقہ جاریہ بنائے. ساڈے میاں جی دی، انہاں دی اہلیہ دی، انہاں دے بزرگاں دی قبراں تے اپنی رحمتاں نازل فرمائے. میرے اس خطے شاہ دی بستی اس قبرستان جتنے مومن تے مسلماناں دیاں قبراں، ایک ایک قبر تے اللہ کریم اپنی رحمتاں نازل کرے. قیامت تک انہاں قبراں تے اپنی رحمتاں نازل ہوندیاں رہن. ہن سنتا پڑھ لو، جمعہ پڑھنے بڑی گرمی ہے، میری کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، پر میں کہ چلو جو ہے جھاکا لا دیا، نالے حافظ صاحب نال دل لگیا، میں کہ جاوے یہ حقدار ہے. آمین. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. الہ العالمین اپنی عظمتوں کا صدقہ، اپنی شانوں کا صدقہ، اپنے پاک ناموں کا صدقہ، اپنی رحمتوں کا صدقہ، اپنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، میرے سمیت جتنے دوست بزرگ دعا میں شریک، اللہ کریم ہم سب کی زندگی بھر کی بھولے خطائیں تقصیریں معاف فرما. اللہ کریم ہم سب کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات بلند فرما. اللہ پاک ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحتیں اور شفائیں عطا فرما. جن کے رزقوں میں کمیاں ان کے رزقوں میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما. جو بچے تعلیمیں حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے علم کے سارے راستے آسان فرما. میرے اللہ کریم ہمیں حق بتلا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہمیں باطل بتلا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس کائنات کے رازوں سے حقیقتوں سے ہمیں آگاہ فرما. میرے رب کریم اپنے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، میرے حفیظ و سلام رب، حفیظ و سلام رب، حفیظ و سلام رب، ہم سب کو جتنے دعا میں شریک، ہم سب کے گھر والوں کو، اہل و عیال کو اپنی سلامتیوں میں ڈھانپ لے. سب کو اللہ محفوظ سے خوش بخت اور خوش نصیب لکھ دے. اللہ پاک زمین و آسمانوں کی نحوستوں سے، بلاؤں سے، حادثوں سے، پریشانیوں سے، سسک کر جینے سے، خطرناک بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اور اللہ کریم اپنی رحمتوں کا صدقہ، اپنے سارے محبوب بندوں کا صدقہ، جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا صدقہ، نبیوں کے تاجدار کا صدقہ، اللہ پاک جن جن میرے دوستوں بھائیوں کے پاس اولادیں نرینہ نہیں انہیں زندگی نصیبوں والے بیٹے عطا فرما، اسباب بنا. اللہ کریم اسی سال عطا فرما. میرے مالک اسی سال عطا فرما. میرے اللہ پاک اس دعا کی محفل میں، جمعے کی محفل میں، جو بھائی جو دوست اپنے دل میں کوئی خاص دعا لے کر آیا، اللہ کریم اس خاص دعا کو بھی قبول فرما دے. ہم سب کی جتنے دعا میں شریک ہے اللہ پاک ہم سب کی دین دنیا کی مشکلیں آسان فرما. ہمارے لیے زندگی کا ایک ایک راستہ آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. اے سنتا پڑھ کے بیٹھے رہیں دوست، ایسے ہی ختم شریف پڑھ دیں گے 5 منٹ کی. سارے دوست اجتماعی طور سے دوست سب آؤ ایک باری علام شریف. سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اللہ کریم میرے بعد اولا شریک رب العالمین جو کلام صحیحہ ہم سب نے اس وقت مل کر پڑھا اسے قبول فرما.
اللہ کریم جو کلام سیاح ایصال ثواب کی نیت سے پڑھا گیا میرے مل کیا گیا، اللہ کریم اسے بھی قبول فرما۔ الہ العالمین ایصال ثواب کی خاطر میاں جی صاحب کے بچوں نے جو بھی کچھ خرچ کیا، اللہ کریم اسے بھی قبول فرما۔ اللہ پاک دعا کی اس محفل میں شریک ہونے کے لیے دور دور سے بھائی چل کر آئے، جمعہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، ان اس شدید گرمی میں ان کا آنا بیٹھنا دعاؤں میں شریک ہونا قبول فرما۔ میرے رب کریم ان تمام صالح اعمال کا جو بھی ثواب تیری عظمتوں والی بارگاہ سے ہمیں عطا ہو، وہ تیرے لاڈلے اور پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہم سب غلاموں کی طرف سے تحفتاً اور ہدیتاً پیش ہو۔ میرے آقا کے وسیلے سے جمی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو، ازواج مطہرات امہات المومنین کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو۔ میرے آقا کی لاڈلی پیاری آل اطہار، میرے آقا کے لاڈلے پیارے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو، تابعین تبع تابعین کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو۔ اللہ کریم اس کا ثواب میرے آقا کی امت کے جمی اولیاء اللہ کے حضور میں، جمی شہداء کے حضور میں، جمی صالحین و صالحات کے حضور میں اس کا ثواب ہو۔ اللہ کریم بالخصوص اس کا ثواب میرے بھائی ظفر کے والد گرامی ہمارے میاں جی مرحوم، میرے ظفر کی والدہ ماجدہ مرحومہ، وہ سارے لوگ جن کے میاں جی پر یا ان کی بیوی پر کوئی حق تھے، اللہ کریم ان سب کی روح پاکہ کو خصوصاً اس کا ثواب پیش ہے۔ اللہ پاک اس محفل میں میرے سمیت جتنے دوستوں بھائیوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ کریم ہم سب جن جن کے ماں باپ بزرگ دنیا میں موجود نہیں، سب کی روح پاکہ کو خصوصاً اس کا ثواب پیش ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے بزرگوں کی جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، جو ہم سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ پاک سب کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، قیامت تک سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ میرے رب کریم ہم جتنے زندہ ہیں ہمیں زندگی بھر صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ پاک اپنے کامرین کا صدقہ اور خصوصاً یہ مہینہ جس کو ایک خاص نسبت ایک بڑے ولی تیرے حبیب پاک کے غلام حضور غوث پاک سے ایک خصوصی نسبت ہے، اللہ کریم غوث پاک کا صدقہ، ان کے صالح اعمال کا صدقہ، ان کی اس وجاہت کا صدقہ جو تیری بارگاہ میں ہے، رب کریم ہم سب کی دین دنیا کی مشکلیں حل فرما، ہم سب کو زندگیوں کی آسانیاں عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کے بخت و مقدر اور نصیب بھلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔